سر آپ نے برطانیہ میں رہتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک کیس کیا، مسلمانوں کی آواز بنے. ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ وہ کیا کیس تھا؟ مسلمانوں کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دی تھی نیو یارک سے، اور اس کے بعد کیس چلا لندن ہائی کورٹ میں، تو ہم نے اس کو کنڈیمڈ کیا. ایک اخبار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک خاکہ چھاپا تھا، آپ نے اس کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہوئے ایک کیس لندن میں لڑا تھا. ایک ڈیلی میل ہے، وہاں کا سیکنڈ لارجسٹ نیوز پیپر ہے، لندن ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا، وہ بھی کیس چلا تھا. یورپ میں مسلمانوں کو ٹیررسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو یہ کہتی ہیں کہ مسلمز آر ٹیررسٹ. ایکسٹرا لیبر کا منسٹر ہے ایکس، اس نے مسلمانوں کے حوالے سے کہا تھا یہ ریپسٹ ہے 2010 میں. ورک پرمٹ کا آج کل ایک بہت بڑا فراڈ ہے، ان کی آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ورک پرمٹ کا بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے یو کے میں، ان بیچاروں کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا وہاں. ہمارے پاس جو بیرسٹر کی ٹیم ہے، ڈائریکٹ ایکسس بیرسٹر ہیں، پچھلی طور پر جو بھی گائیڈنس ہے وہ مفت ہے. پاکستان میں بہت زیادہ بیرون ملک سے ہمارے جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی ہیں، ان کی شکایات آتی ہیں کہ پاکستان میں ان کی جائیداد پہ قبضہ ہو گیا. میں 100% حقیقت ہے، ان کی پراپرٹی ہے، اس پہ یا رشتہ دار قبضہ کر لیتے ہیں یا کرمنل گینگ کر لیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، وائس آف پالیٹکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن مبین. ناظرین، آج ہمارے ساتھ کامران ملک صاحب موجود ہیں، جنہوں نے برطانیہ میں رہتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک کیس کیا. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ نے برطانیہ میں رہتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک کیس کیا، مسلمانوں کی آواز بنے. ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ وہ کیا کیس تھا؟ بیسکلی سر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں مسلمانوں کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دی تھی نیو یارک سے، اور اس کے بعد اس نے میٹروپولیٹن پولیس کے حوالے سے بھی نکتہ چینی کی کرٹیسزم کیا تھا. تو انڈر دی ڈیفامیشن لا وہ میٹر جو تھا، ہم نے لندن ہائی کورٹ میں اس کو پلیڈ کیا کوئن بینچ میں، اور وہ کیس میں سمن ایشو ہوئے. اس کو جو اس کا نیو یارک کا ایڈریس ہے وہاں کارسپونڈنٹس گئی، اس نے اپنے وکیلوں کی ٹیم کی، اس کے بعد وہ کیس چلا لندن ہائی کورٹ میں. تو ہم نے اس کو کنڈیمڈ کیا، اس نے کہا اس نے بریچ کی ہے ڈیفامیشن لا کی، اور اس میں کافی دیر پروسیڈنگ ہوتی رہی. تو اس کے بعد وہ کیس ڈسپوز آف ہو گیا. مگر اس میں کویسچن یہ تھا کہ کیس اگر ون ہو یا نہ ہو، مگر آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے ایز اے مسلمان کہ آپ اپنے زبان سے، بیان سے، اپنے لیگل طور پہ اس کو کنڈیمڈ کریں، جو کہ میں نے کوشش کی. سر ہمارے معاشرے میں اور خاص کر برطانیہ میں، یورپ میں توہین رسالت کے بہت سارے مقدمات سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اخبار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک خاکہ چھاپا تھا، آپ نے اس کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہوئے ایک کیس لندن میں لڑا تھا، اس کے بارے میں بتائیں. سر اس میں یہ تھا کہ پیرس اٹیک کے بعد ایک ڈیلی میل ہے، وہاں کا سیکنڈ لارجسٹ نیوز پیپر ہے، اس نے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک کارٹون بنایا تھا، کمپیئر کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس کو بھی ہم نے اپنا کیا کہتے ہیں لندن ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا، وہ بھی کیس چلا تھا، اور اس میں بھی کافی انہوں نے وکلا وغیرہ نے محنت کی تھی، اور ہم نے بھی، میں پرسنلی خود بھی جاتا رہا ہوں کورٹ میں. تو اس میں بھی ان کو بیسکلی یہ لیسن ملا تھا، دے شوڈ نیڈ ٹو اسپیک. ان کو یہ کوئی رائٹ نہیں ہے وہ کسی کے اس حد تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے، ہمیں ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی بنتی ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی ایسی کوئی بات ہو تو جس حد تک کر سکتے ہیں اس کو کنڈیمڈ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے. ہمارے معاشرے میں اور اسپیشلی یورپ میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ان کے کچھ سیاستدان بھی ہیں اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ مسلمز آر ٹیررسٹ. تو آپ بینگ اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، آپ نے ان کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ان کے ایک ایم پی تھے جنہوں نے ریڈیو پہ یہ بیان دیا، تو آپ نے ان کے خلاف کوئی کیس لڑا؟ جی اس میں یہ تھا کہ ایک ایکسٹرا لیبر کا منسٹر ہے ایکس، اس نے مسلمانوں کے حوالے سے کہا تھا یہ ریپسٹ ہے 2010 میں، کیا کہتے ہیں، اس نے بیان دیا تھا اس حوالے سے. تو اس کو بھی ہم نے کنڈیمڈ کیا تھا، اور وہ بھی لندن ہائی کورٹ میں دیا تھا، اور اس میں اس نے وکلا کیے تھے، اور وہ بھی ڈیفامیشن کا کیس کیا تھا. اینڈ ہی لرن دا لیسن، ہی اسپینڈ اے منی، اینڈ آلسو ہی ارینج اے بیرسٹر، اینڈ وی فائٹ دا کیس، and the case be carry on, then after case be decide some month after. سر یہ جتنے بھی کیسز ہیں جو ابھی آپ نے جن کا ذکر کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا کیس ہو جائے اور باقی جتنے بھی کیسز ہو جائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جن میں ہمارے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ آیا اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ سر جی سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایشو نہیں ہوتا ہے. اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے وسائل اور اللہ کی بلیسنگ سے کسی چیز کو کنڈیمڈ کرنا ہے. اور خاص کر یو کے جوڈیشری میں یہ وہاں کے لوگ ہیں، گورے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بڑے اسٹیبلش ہوتے ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، تو جیتنا اتنا آسان نہیں ہے. مگر اگر آپ کیس کرتے ہیں، کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور لٹیگیشن ہوتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے وہ وکیل کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے
تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کرتا وہاں. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ہیں اور انسانوں کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں. پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں اسپیشلی جو تارکین وطن ہوتے ہیں انہیں شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ورک پرمٹ کا آج کل ایک بہت بڑا فراڈ ہے. ان کی آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اور جو ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیسے بتائیں گے اور کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ورک پرمٹ کا بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. یو کے میں لوگ یہاں سے 20,000 30,000 پاؤنڈ میں کافی ہیوی اماؤنٹ بنتی ہے، 1-1.5 کروڑ خرچ کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے قرضے لیتے ہیں، پراپرٹی بیچتے ہیں. تو اس کے بعد جب وہاں جاتے ہیں تو کمپنی فیک نکل آتی ہے، یا کیا کہتے ہیں ان کو جاب 1 مہینہ بنتی ہے، اس کے بعد وہ ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں. یار کمپنی سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو ان بیچاروں کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا وہاں. اور وہاں جو پولیس بھی ہے وہ اس کو کہتی ہے سول میٹر ہے. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو اس میں وہ جو لوگ ہیں انہیں پتہ نہیں کیا کریں، تو ڈپریشن بڑھ جاتی ہے. ایسے لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں، انہیں ہم بتاتے ہیں. ہمارے پاس جو بیرسٹر کی ٹیم ہے، ڈائریکٹ ایکسس بیرسٹر ہیں، بے شک وہ مہنگے ہیں مگر وہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ انیشلی طور پر جو بھی گائیڈنس ہے وہ مفت ہے، کوئی پیسے نہیں چارج کرتے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ جناب اس میں پہلے سٹیپ میں آپ اس طرح پولیس میں جائیں، پھر ایک اور باڈی ہے OISC، اس سے رابطہ کریں. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ہوم آفس میں جائیں، ان کے بعد پراسیکیوشن کریں. تو ان ساری چیزوں کی بیس پہ یہ ہوگا کہ ہوم آفس آپ کی درخواست کو کنسیڈر کرے گا کہ آپ وکٹم آف کرائم ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو بندے جاتے ہیں وہ ورک پرمٹ پہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں سے کہ ورک پرمٹ کے معاملے میں آپ چیک کریں، دیکھیں کہ بھی وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے نہیں ہے، پاکستان میں ان کا لائسنس ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں سے بچیں کیونکہ یہ بربادی ہے. کیونکہ اتنے 1 کروڑ دے کے جانا اس سے بہتر ہے پاکستان میں اللہ کا نام لے کے بزنس کریں، وہ مچ بیٹر ہے رادر دین گوئنگ ٹو UK. سر پاکستان میں بہت زیادہ بیرون ملک سے ہمارے جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کی شکایات آتی ہیں کہ پاکستان میں ان کی جائیداد پہ قبضہ ہو گیا، کسی نے ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا. لیکن ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ شکایات آتی ہیں کہ ایسے پاکستانی جو بیرون ملک امریکہ اور برطانیہ میں مقیم ہیں، ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کی وہاں پہ پراپرٹیز پہ بزنسز پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. کیا اس میں حقیقت ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا، اور اس میں 100% حقیقت ہے. بہت سارے کیسز ہیں، میں نے کچھ کیسز بھی ڈیل کیے ہیں، کوئی انکوائریز بھی آتی ہیں. بندہ فوت ہو گیا بیچارہ، اس کی بیوی کے پاس ویزا تھا یا نہیں تھا، اس کے بعد وہ یہاں نہیں آ سکی، بڑی ایکسپینسز ہے، اس میں 300-400 پاؤنڈ پر آور ہوتا ہے. تو اس میں کیا کہتے ہیں جب قبضہ کر لیتے ہیں، بیوی جا نہیں سکتی، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ ادھر وکیل بھی بڑے مہنگے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے بڑی شدید پریشانی ہوتی ہے، فیملی کو پیسے نہیں ہوتے، اور جو ان کی پراپرٹی ہے اس پہ یا رشتہ دار قبضہ کر لیتے ہیں یا کرمنل گینگ کر لیتے ہیں یا گورنمنٹ ہوتی ہے وہ لے لیتی ہے. گورنمنٹ کی پالیسی اگر کوئی لے لیتی ہے، بعد میں ورثہ آتا ہے منیمم میرا خیال 20 سال کے اندر تو وہ لے سکتا ہے. تو اس کے حالات یہ ہیں اور اس میں یہ حقیقت ہے. بہت سے پاکستانی جو امریکہ اور برطانیہ میں وفات پا جاتے ہیں، وہ اکثر ان کے جو لوائقین ہوتے ہیں وہ انشورنس کی رقم سے محروم ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں کہ ایک شخص ہے، برطانوی نیشنل ہے، 20-25 سال برطانیہ میں رہا، اس کی انشورنس ہوئی ہے، وفات ہو گئی، فیملی پاکستان میں ہے لیکن وہ انشورنس کی رقم نہیں حاصل کر پاتے. اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سر اس میں بڑے دکھ کی بات ہے یہ، اور میں دلی طور پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس میں پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے جو امبیسیز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی فارن آفس کے تھرو سیل بنایا جائے، اس سیل میں جو جتنی بھی ڈیتھ ہوتی ہیں اوورسیز پاکستانی کو، ان کا ریکارڈ کو مینٹین کیا جائے اور ان کی فیملی سے رابطہ کیا جائے. چونکہ فیملی کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے، جائیداد کا، انشورنس کا، ہر چیز کا، اس کے تھرو بھی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. اگر کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ہم بھی اپنے طور پہ کوشش کر سکتی ہیں، مگر پاکستان گورنمنٹ کے تھرو بیسٹ ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، چونکہ اس طریقے سے جو ہے فارن کرنسی باہر سے زر والا بھی آئے گا، وہ پیسے بھی آئیں گے پاؤنڈ کی کرنسی میں، اس میں ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی، پلس وہ فیملیز فیسیلیٹیڈ ہوں گی فائنانشلی طور پر. چونکہ یہ بڑی ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے، کسی کی 50,000 کی ہے، کسی کی 1 لاکھ کی ہے، تو پاؤنڈ کی انشورنس ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. سر ابھی ریسنٹلی دیکھا جائے پچھلے 3-4 ماہ میں تارکین وطن کی کشتیوں کو بہت سارے حادثات سامنے آئے، جو لوگ اللیگل طریقے سے ڈنکی لگا کے بیرون ملک جاتے ہیں پاکستانی. اب آپ اپنے نوجوانوں کو، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح لیگل طریقے سے کم پیسوں میں آپ برطانیہ یا امریکہ جا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس طرح کے غلط رستوں سے دور رہیں؟ بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں، اس میں ہمارے ملک کی ایجنسیاں کام بھی کر رہی ہیں، مگر انہیں چاہیے کہ اور زیادہ سختی سے کریں. ان کے خلاف پراسیکیوشن ہونے چاہیے جو انسانی سمگلر ہیں. باقی رہ گئی نوجوانوں کی بات، جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھے طریقے سے جائیں، خود سرچ کریں، کنسلٹنٹ کی بجائے خود دیکھیں، کسی سے رابطہ کریں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ چلے جائیں یا کسی ورک پرمٹ پہ یا کسی بھی جینون طریقے سے جائیں.
اور کیا کہتے ہیں وہ خود کوشش کریں, اور جس کے پاس کوئی سکلز نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, وہ سکلز سیکھے اور سکل کی بیس پہ ٹرائی کریں. مگر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچیں. اگر نہیں بھی ہو تو اپنے ملک میں رہ کے کریں, مگر اس طریقے سے ان کی موت ہونے کی وجہ سے, پیسے ضائع ہونے کی وجہ سے ان کی فیملیز پہ کیا گزرتی ہے, تو ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے. خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, انہیں پوری تحقیق کرنی چاہیے ہر حساب سے, اور جو غیر قانونی طور پر لے کے جاتے ہیں میں اس کے قطعی طور پہ حق نہیں, اسے بہتر اپنے گھر رہیں, اپنی فیملی کے ساتھ رہیں اور اللہ پہ توکل کریں, اور اس طریقے سے یہی کوشش کریں. جی ناظرین, آپ نے کامران ملک صاحب کی گفتگو سنی, جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, لاکھوں پاکستانیوں کی آواز بن رہے ہیں. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اپنے میزبان احسن مبین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.